اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کا بے پناہ کرم احسان، اسی کی فضل اور توفیق سے سب کا بیٹھنا ہوں۔ دعا فرمائی کہ جتنی باتیں کہی جائے گی سنی جائے گی، ان تمام باتوں کے اوپر عمل کرنا اللہ پاک ہم سب کے لیے آسان۔ گزشتہ جمعہ سے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر گفتگو ہو رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بولنے والوں نے پوری زندگی بھر بولا اور بولنے کی کوشش کی، لکھنے والوں نے لکھنے کی کوشش کی، پھر آخر میں حق ادا نہ ہو سکا، یوں کہتے ہوئے رخصت ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے معجزات ہیں۔ معجزے کا ہونا یہ نبی کی شان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے معجزے، ان معجزات میں جو سب سے بڑا معجزہ ہے وہ قرآن مجید ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کو سامنے رکھتے ہوئے اس زبان کی بھی اس قسم سے حفاظت ہے کہ پورے 1400 سال تک آج بھی اس زبان میں کوئی قسم کی تبدیلی نہیں ہے۔ آج بھی مدارس دینیہ میں جو نصاب پڑھایا جاتا ہے شعبہ عالمیت میں، اس میں بہت سی کتابیں جیسے قدوری ہیں اور دیگر بہت سی کتابیں ہیں جو 1000 سال پہلے لکھی گئی اور 1000 سال سے اس کو پڑھایا بھی جا رہا ہے، جس کی زبان میں تھوڑی بھی تبدیلی نہیں۔ تو قرآن کی حفاظت تو دور کی بات، قرآن کے زبان کی بھی اللہ نے حفاظت کی کہ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا معجزہ ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ بہت دنوں سے جب نوجوانوں سے یا بچوں سے ملاقات ہوتی ہے پھر ان سے باتوں میں پوچھا جاتا ہے کہ بھئی قرآن کا تمہارے ساتھ کیا لگاؤ ہے، قرآن کتنا پڑھتے؟ ایک بچہ ہنستے مسکراتے یوں کہنے لگا کہ بھئی کیا رمضان کا مہینہ ہے کیا قرآن پڑھ؟ رمضان کا مہینہ ہے کیا قرآن؟ کیونکہ رمضان آیا قرآن پڑھتے ہیں۔ میں پوچھا بھی ٹھیک ہے، رمضان میں قرآن پڑھتے تو یہ بولو رمضان میں کتنا پڑھتے؟ رمضان میں کتنا پڑھتے؟ خیر رمضان کا انتظار کر رہے ہیں، رمضان زندگی میں گزرا تو آخر کتنا قرآن پڑھا؟ تو پھر یوں کہنے لگا پو پارا نے تو آدھا پارا پڑھ لے تو رمضان گزر جاتا۔ اس قسم کے حالات، ایک ہمارے اپنے دوست ایک مرتبہ ان کے اوپر ایک واقعہ پیش آیا۔ سعودی میں کام کی غرض سے گئے، اپنے کمائے ہوئے پیسوں کو سعودی میں کام کرنے والے، نوکری کی غرض سے جانے والے کسی نہ کسی طریقے سے اپنے مال کی، اپنے پیسوں کی حفاظت کرتے، تو میں بھی اپنے طریقے سے حفاظت کرتا تھا، مگر کبھی کبھی 4-5 بندوں کے بیچ میں ایک روم ہوتا ہے تو میں میرے پیسوں کو کبھی کبھی قرآن میں رکھتا تھا اور آسانی سے وہ پیسوں کی حفاظت ہو جاتی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ خون بھی قرآن نہیں کھولتا۔ پھر آگے بڑھ کے یوں کہنے لگا کہ بھئی قرآن ساتھیاں تو قرآن نہیں کھولتے، میرے پیسوں کی حفاظت ہوتی۔ اتفاقاً ایک دن ہمارے روم میں چوری ہوگی تو اس چوری میں بھی میرے پیسے نہیں چوری گئے، اس چوری میں بھی میرے پیسے چوری نہیں گئے۔ یہ عالم قرآن کا ایک مزاحیہ انداز، ایک واقعہ دل کو چھبا دینے والا نصیحتاً بات ہے، جس میں یوں کہنے لگے کہ بھئی گھر میں دعوت دیے امام صاحب کو، امام صاحب اکیلے گھر میں دعوت کو چلے گئے۔ دعوت جیسے تھی ان کے لیے دسترخوان کو نکالا گیا، گھر میں کوئی نہیں تھا، صرف میاں بیوی دونوں تھے، بچے وغیرہ نہیں تھے۔ شوہر دستر نکالتے، اندر سے ان کی بیوی دستر کا سامان، سالن وغیرہ، پلیٹس وغیرہ دیتے، یہ لے کر آتے ہیں۔ اسی دوران میں
کچھ پیسے رکھے ہوئے تھے، وہ کھڑکی کھلی، ہوا کے تیز چلنے سے پیسے اڑنے لگے۔ امام صاحب اٹھے، پیسوں کو جمایا، پھر اس کے بعد چلے گئے۔ پھر اس کے بعد میاں بیوی دونوں امام صاحب کو کھلا کے خوش ہوتے، آج بھی خوش ہوتے بعض لوگ امام صاحب کو کھلا کے، اور خوش ہونا بھی چاہیے۔ ہاں، تو بہرحال چلے گئے، دونوں میاں بیوی آپس میں خوشی کا اظہار کرنے لگے۔ پھر اس کے بعد دیکھا تو پیسوں کی جگہ پیسے نہیں تھے۔ پٹک سے خاتون نے یوں کہا کہ ہم اتنی محبت سے ان کو بلائے تھے، انہوں نے پیسوں کو چوری کر کے چلے گئے۔ دونوں میاں بیوی بڑے غصے میں آ گئے، ارے اتنی امیدوں سے بلایا تھا، چوری کر کے چلے گئے۔ کہ وہ مولانا آئے اور دعوت قبول کیا، پھر چلے گئے۔ دونوں میاں بیوی آپس میں بیٹھ کر مذاکرہ کرنے لگے، گھر کے پیسے پورے گل ہے، یہ مولانا جو ہمارے گھر دعوت کو آئے ہیں، ہاں وہ یہی بات ہے کہ انہوں نے چوری کر لیا۔ پھر اس کے بعد دونوں کو بڑا غصہ آیا، گھر کے شوہر یوں کہنے لگے، جاؤں گا، پکڑوں گا، پوچھوں گا، ارے بڑے ادب سے اور بڑی اکرام سے ہم نے تم کو دعوت دے کر گھر کو بلایا، مگر تم نے ہمارے گھر چوری کر کے چلے گئے۔ میں پوچھوں گا، ورنہ نہیں پوچھوں تو کم از کم جا کر ان کے خلاف میں کمپلین کروں گا یا شکایتیں درج کروں گا جو مسجد میں یہ امامت کرتے ہیں۔ بہرحال بہت سی گفتگو ہونے لگی، آخر میں یوں کہنے لگے کہ بھائی جانے دو، چھوڑ دو، گھر کی چوری بلا گئی، نقصان گیا، کچھ نہیں کریں گے، بس خاموشی اختیار کر لو۔ دونوں میاں بیوی کے اس نتیجے والی بات پر دونوں نے خاموشی اختیار کیا۔ سال گزر گیا، ہر رمضان گھر میں امام صاحب کی دعوت ہوتی تھی، تو اس مرتبہ وہ دن آیا مگر چوری کا واقعہ ذہن میں ہے۔ پھر دونوں میاں بیوی نہیں بلائیں گے کشمکش میں، پھر ان کو دعوت دیا، گھر بلائے، اور پھر وہ گھر مہمان بن کر آئے۔ گھر آتے ہی یوں سوال کیا، گزشتہ 1 سال میں آپ سے ہماری ملاقات بہت کم ہوئی، میں ملنا چاہتا تھا، آپ ملنے سے انکار کرتے تھے، اور میں قریب آتا تھا، آپ چلے جاتے تھے، میں فون کرتا ہوں آپ اٹھاتے نہیں تھے، معاملہ کیا ہے، مسئلہ کیا ہے، آخر کس بات نے ہماری اور آپ کے تعلق کو کمزور کر دیا؟ تو کہنے لگے، مول صاحب میں نہیں کہنا چاہ رہا تھا، مگر آپ نے اس موضوع پر بات کی تو میں کہہ دوں گا، سن لو، گزشتہ مرتبہ میں آپ ہمارے گھر مہمان بن کر آئے تھے، گھر میں پیسے تھے، اور آپ کے جانے کے بعد پیسے وہاں سے غائب ہو گئے، مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے گزشتہ سال ہمارے گھر آ کر ہمارے گھر میں پیسوں کی چوری کی، ہم تو آپ کو اکرام سے بلایا تھا مگر آپ نے گھر میں چوری کر کے چلے گئے، اس غصے سے آپ سے ہمارے تعلق کمزور ہو گئے۔ امام صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور پھر اپنے آنسوؤں کو پوچھتے ہوئے یوں کہنے لگے، آنسوؤں کو پوچھ رہے تھے تو اس بندے نے یوں کہا، امام صاحب ہم نے تو کچھ نہیں کیا، ہم نے تو آپ کے خلاف شکایت نہیں کی، ہم نے تو آپ کے خلاف کوئی معاملہ نہیں کیا، پھر آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اطمینان رکھو، ہم آپ کی شکایت نہیں کریں گے، اطمینان رکھو، ہم آپ کی بات کو نہیں پھیلائیں گے۔ تو امام صاحب نے آنسو پہنچتے ہوئے ہر مسلمان گھرانوں کو یہ دعوت دی، نوجوانوں کو یہ دعوت دی، ہر بچوں کو یہ دعوت دی، کہنے لگے، ارے سن لو، میں نے آپ کے گھر آیا ضرور تھا، آپ اندر گئے تھے، باہر آپ کے پیسے رکھے ہوئے تھے، ہوا کی تیز رفتار سے آپ کے پیسے اڑ رہے تھے، تو میں نے ان پیسوں کو آپ کے گھر کی قرآن کے صفحے میں رکھ کر قرآن کو بند کر دیا تھا، لہٰذا آپ قرآن لے کر آؤ۔ دوڑتے ہوئے اپنے گھر اندر گئے اور قرآن کو لے کر آیا، امام صاحب نے قرآن کھولا، قرآن میں جو کہ تم پیسے رکھے ہوئے ہیں، یہ پیغام پوری امت اور قوم اور مسلمان کے گھرانوں کو دیا کہ سالوں سال گزر رہے ہیں مگر مسلمان نوجوان قرآن کھولنے تیار نہیں، قرآن پڑھنے تیار نہیں، قرآن کو سیکھنے تیار نہیں، اور پھر اپنے حالت کا شکوہ لے کر کئی در پھر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اللہ حالات نہیں بدلتے۔ ارے حالات ان کی نہیں بدلی جائے گی جس قوم کو اپنے حالت کو بدلنے کی فکر نہ ہو، ارے جس کلام کی جیسے آیت کو کوئی نکال نہ سکے، اور جس کلام کو سننے کے بعد پتھر دل مومن بن گیا، کافر والا ہاتھ ایمان والا ہاتھ بن گیا، اور جس قرآن کو سننے کے بعد لوگوں نے اپنے مذہب کو تبدیل کیا، آج کے نوجوان اس قرآن سے دور، آج کے بچے اس قرآن سے دور۔ قرآن کو سیکھنا گویا یہ مدارس دینیہ کا کام ہے، قرآن کو پڑھنا گویا یہ حضرات علماء کا کام ہے،
हजरात हुफ्फाज का काम है, हम मुसलमानों का काम नहीं। बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि घर में कोई मामला हुआ, मदरसे के बच्चों को बुला लो और एक वक्त के लिए कुरान पढ़ा लो, उनकी दावत दे दो, घर के परेशानियां दूर हो जाएंगे। अरे ये अमल तो अच्छा है, इससे कोई इनकार नहीं है, मगर अफसोस इस बात पर है तुमको तुम्हारे घर के बच्चे रहते हुए बाहर के मदारिस दीनिया के बच्चों को बुलाने की जरूरत क्यों पड़ी। तो हंसते मुस्कुराते बाप भी माँ भी यूं कहती है कि हमारे बच्चों को कुरान पढ़ना नहीं आता, हमारे बच्चों को कुरान पढ़ना नहीं आता। अल्लाह के रसूल ने फरमाया हर वालिदैन को कि 3 आदतें सिखलाओ। पहली आदत कि हुब्बी नबीय्यकुम, उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत सिखलाओ। दूसरी आदत वहुब्बी अहले बैतिही, कि अहले बैत की मोहब्बत सिखलाओ। तीसरी आदत कि वतिलावतिल कुरान, कुरान को पढ़ना सिखलाओ। ये वालिदैन की जिम्मेदारी है, वरना कल अल्लाह के पास वालिदैन को जवाबदार होना पड़ेगा। मगर जिनको औलाद है उनसे सवाल है, क्या तुमने इस मामले में अपने बच्चों का हक अदा किया? नहीं मेरे भाइयों, 1000 बहाने दुनिया में चलेंगे, 1000 नजाकतें दुनिया में चलेंगे। बाजू वाला डॉक्टर है, मैं डॉक्टर बनाऊंगा, इन्हें बिल्डिंगों का मालिक है, मेरा बच्चा बिल्डिंगों का मालिक बने, इन्हें बड़ा ओहदों का मालिक है, मेरा बच्चा ओहदों का मालिक बने। ये तमाम तर तरक्कियात, ये तमाम तर मामूलात, ये तमाम तर मुसाबिकती जहन को दुनियावी एतबार से रखेंगे, कुछ मिलने वाला नहीं। जब हकीकी आंख बंद होगी, जिनकी औलाद हाफिज़ कुरान होगी, उनके इनामात का मामला ये होगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूं फरमाते हैं कि उन माँ बाप के सरों पर रोशन ताज होगा। किस वजह से? कुरान की वजह से। मगर अफसोस आज हमने कुरान से अपने रिश्ते को कमजोर कर दिया। ये वक्त का तकाजा है, अपने बच्चों को कुछ सिखाओ ना सिखाओ, मगर कुरान सिखाओ। मैं कुरान नहीं सीखा, सबसे पहले मैं कुरान सीखूंगा। बोलो भाई इंशाअल्लाह, सबसे पहले मैं कुरान सीखूंगा। मेरे दिन की शुरुआत कुरान की तिलावत से होगी इंशाअल्लाह, मेरे दिन की शुरुआत कुरान की तिलावत से होगी। मैं कुरान सीखूंगा, मेरे बच्चों को कुरान सिखलाऊंगा, मेरा घर कुरान वाला होगा। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए, आमीन।